میرے والدین کی یہ حسرت تھی کہ اللہ ایک بیٹا بھی دے دیتا تو بڑھاپے میں کوئی ان کا دکھ بانٹنے والا ہوتا۔ خدا نے ان کی یہ آرزو پوری کر دی اور ادھیڑ عمر میں میں بیٹا دے دیا، جس کا نام انہوں نے عمر حیات رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ بڑھاپا محفوظ ہو گیا ہے، مگر سب کچھ ہی الٹ ہو گیا۔ عمر حیات کے آنے سے گھر میں اجالے کی بجائے اندھیرا ہو گیا۔ میری ماں نے اس لاڈلے کو بہت پیار دیا، ابا بھی اسے کچھ نہیں کہتے، یوں وہ بچپن سے ضدی ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں اسکول سے بھاگ نکلا، محلے کے 2 آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا جو عمر میں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے اس بھولے بھالے بچے کو ٹریک کر لیا۔ ابا کو فکر لاحق ہوگی اور وہ بیٹے پر سختی کرنے لگے، مگر ماں آڑے آ جاتی اور عمر حیات کو ہمیشہ بچا لیتی۔ والد سمجھاتے تو جھگڑنے لگتی، اللہ نے منتوں مرادوں سے یہ نعمت دی ہے اور تم بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں کی عاقبت نااندیشی سے بچے کا کھانا خراب ہو گیا۔ عمر حیات 17 سال کا تھا تو والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کو 2 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ اس کو جیل ہو گئی۔ ایک رات کسی جوئے کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا، میرا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ یوں وہ حوالہ چلا گیا۔ 3 دن تک خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ اماں فکر میں ہلکان تھی کہ نہ جانے اس پر کیا بیتے گی، جو گھر کا راستہ بھول گیا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ محلے کا ایک شریف آدمی تھا جو ابا مرحوم کا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ تمہارا لڑکا حوالات میں ہے، کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ اماں نے تو کلیجہ تھام لیا۔ آپ ہی کسی طور پر عمر کو رہا کرانے کی کچھ تدبیر کرو۔ بہن جی، یہ کام میرے بس کا نہیں، تو تم اکبر صاحب کے پاس جاؤ، وہ محلے کے صاحب حیثیت آدمی ہیں اور تمہارے مرحوم شوہر کا احترام بھی کرتے تھے، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اماں کا تو سکون جاتا رہا۔ سر پر برقع ڈالا، روتی روتی اس دم اکبر صاحب کے گھر۔ تھوڑی شمعی قسمت کہ وہ کسی کام سے کراچی گئے ہوئے تھے۔ وہ آنسو پوچھتی گھر آ گئی۔ 3 دن بعد اکبر صاحب کی بیگم نے ملازم لڑکے کو بھجوا کر کہلوایا کہ آ کر بات کر لو۔ اماں پھر بھاگ گئی۔ اکبر صاحب نے بات سنی، تسلی دی اور تھانے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ FIR کر چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی، مگر پولیس نے مزید تفتیش کی تو اور بھی کئی راز کھلے۔ چھوٹی موٹی چوریاں بھی میرے بھائی کے کھاتے میں تھی۔ کئی دیگر غلط کام میں یہ لوگ ملوث تھے۔ اکبر صاحب کا اثر و رسوخ کام نہ آیا اور میرے بھائی کو جیل ہو گئی۔ ابا کی قبر کی مٹی گیلی تھی کہ یہ آفت پڑ گئی۔ اس کے بعد حالات مزید خراب سے خراب ہو گئے۔ گھر میں ابا ہی کمانے والے تھے۔ میں نے FA کر لیا تھا۔ امی نے اکبر صاحب کی بیوی سے کہا، بیٹا تو جیل چلا گیا، اگر آپ صبور کی کہیں نوکری لگوا دیں گے تو ہمارا چولہا چلتا رہے گا۔ اس بیچاری نے شوہر کی منت سماجت کی تو انہوں نے اپنے ایک دوست رمضان صاحب کے نام سفارشی خط لکھ کر دیا۔ کہا کہ بچی سے کہو ان کے پاس چلی جائے، یہ میرے دوست ہیں، امید ہے میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اماں نے خط لا کر مجھے دیا اور میں اگلے ہی دن گھر سے نکل پڑی۔ میں 2 بجے تک ان کے آفس پہنچ گئی۔ یہ والد کی وفات کے بعد میرا گھر سے پہلا قدم تھا۔ آفس بہت شاندار تھا۔ سفارشی خط میں نے چپڑاسی کے ہاتھ رمضان صاحب کو بھجوایا۔ چند منٹ بعد چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ صاحب نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں ان کے کمرے میں پہنچی تو انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہا کہ بیٹھ جائیے۔ میں ان کے سامنے پڑی کرسی پر سہمی سی بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری اسناد پر سرسری نظر ڈالی اور پھر کسی صاحب کو بلایا۔ وہ بھی 2 منٹ میں حاضر ہو گئے۔ کہا کہ ان کے لیے لیٹر ٹائپ کر دو اور کمرہ بتا دو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، تمہیں احمد صاحب کام سمجھا دیں گے، چلو آج سے جوائن کر لو۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی ملازمت مل جائے گی۔ اپنی خوش قسمتی پر میں حیران تھی۔ احمد صاحب نے مجھے کمرہ دکھایا اور کہا، فی الحال آپ کا کام فائلوں کو درست کر کے رکھنا ہے۔ میں نے کام سمجھ لیا، چاہو تو آج 2 بجے جا سکتی ہو، لیکن کل 4 بجے تک ڈیوٹی دینا ہوگی۔ جی سر، میں نے تو الفاظ کہے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد بھی چپڑاسی میرے لیے چائے لے کر آ گیا۔ کہنے لگا، میرا نام ارمان خان ہے، میں یہاں 5 سال سے ہوں۔ صاحب بہت اچھے مہربان آدمی ہیں، مگر لاپرواہی پسند نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد احمد صاحب میرے کمرے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں تقرر نامہ تھا۔ میرے حوالے کیا اور بولے کہ پڑھ کر 2 بجے تک بھجوا دیں۔ جاتے میں نے سرسری نظر ڈالی لیٹر پر
تو تنخواہ توقع سے بڑھ گئی تھی۔ میں نے اس وقت سائن کر دیے۔ بہت خوش تھی۔ گھر آ گئی، امی کو فکر مند پایا۔ بولی صبح گئی دوپہر کو آ رہی ہو، اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے کہا مجھے ملازمت مل گئی۔ امی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو کوئی کام تو سیدھا ہوا۔ میں نے امی کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ وہ خوش تھیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ ان کی اس خوشی میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ شاید انہیں اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ گھر میں صرف ہم خواتین تھیں۔ لیدے کے اکبر صاحب تھے، جو 2 ماہ بعد عمر سے ملاقات کے لیے کبھی کبھار اپنے ڈرائیور یا کسی اہلکار کو بھیج دیا کرتے۔ خود وہ بہت کم جاتے تھے، البتہ جیلر سے فون پر عمر کے بارے میں رابطے میں رہتے۔ جب میں نے ڈیوٹی سنبھال لی، کمپنی کے مالک کی عنایتیں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سوچتی تھی کیا مالک اس قدر مہربان اور اچھے ہو سکتے ہیں؟ ایک دن وہ آفس میں معائنے پر آئے۔ میں کام میں مگن تھی۔ وہ 2 منٹ کمرے میں ٹھہرے اور چلے گئے۔ ان کے ساتھ احمد صاحب بھی تھے۔ واپس جانے کے بعد انہوں نے مجھے بلایا۔ میں سمجھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے پیش ہو گئی۔ وہ تنہا بیٹھے تھے۔ پوچھا مس صبور، کام میں کوئی مشکل تو نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، کام بالکل آسان ہے۔ کہنے لگے دراصل اکبر میرا اچھا دوست ہے۔ میں نے ان کی سفارش پر تمہیں رکھا ہے، اس لیے چاہتا ہوں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ فی الحال یہ کام دیا ہے، بعد میں کوئی دوسرا کام دے دوں گا تاکہ تمہاری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ مجھے لگا وہ تسلی دے رہے ہیں تاکہ میرا حوصلہ بڑھ جائے۔ میں نے ان کی باتوں کو شفقت پر محمول کیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے مجھے پھر بلایا۔ مس صبور، میں آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر پوسٹ نکال چکا ہوں۔ اپنے کمرے سے ملحقہ حصے کی جانب اشارہ کیا۔ آج سے آپ یہاں بیٹھیں گی۔ احمد صاحب آپ کو کام سکھا دیں گے۔ آپ میری پرسنل سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گی۔ مجھے ان کی یہ عنایت پسند نہیں آئی۔ سوچا یہاں ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہوں گی۔ بے شک درمیان میں شیشے لگے تھے، لیکن اس طرح وہ جب چاہتے مجھے دیکھ سکتے تھے۔ میں نے خود کو بہت ان کمفرٹیبل محسوس کیا، مگر دل کی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ مجھے نوکری تو کرنا ہی تھی۔ ایک روز رمضان صاحب اپنا نیا پروجیکٹ دکھانے کے بہانے مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہنے لگے مس صبور، آپ یہاں چند منٹ بیٹھیں، مجھے ایک ضروری فائل لینی تھی تو یہاں آنا پڑا۔ بس ابھی چلتے ہیں، تب تک چائے کا ایک کپ انجوائے کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک فائل تھامے آ گئے اور بلا تکلف میرے پاس صوفے پر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کہ آپ نے میرا گھر دیکھا، کتنا سونا سونا اور خالی ہے۔ میری بیگم وفات پا چکی ہیں، ایک بیٹا ہے، اس سے میں نے کراچی کی ایک بہت اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیا ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا مت ماننا، میں تنہا زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہارے حالات بھی مجھے اکبر صاحب کی زبانی معلوم ہو چکے ہیں۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مجھے ایک دم شوق لگا، کیونکہ وہ میرے والد کے برابر تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اچانک ایسی بات کہہ دیں گے۔ میں 19 سال کی تھی اور وہ 40 سے 2-3 سال اوپر ہی ہوں گے۔ اس وقت کچھ کہنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ میں ان کے گھر پر تھی اور اکیلی تھی۔ بے شک ملازم موجود تھے، تاہم ایسی صورتحال میں دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ ان سے تمیز سے بات کروں۔ میں نے کہا کہ اس معاملے پر والدہ کے بغیر بات نہیں کر سکتی، ان سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گی۔ بولے ٹھیک ہے۔ ان سے شادی کسی طور پر مجھے منظور نہیں تھی۔ اگلے دن ڈاک سے استعفیٰ ارسال کر دیا۔ یوں یہ ملازمت چھوٹ گئی۔ سوچتی تھی کہ اگر درمیان میں اکبر صاحب کا حوالہ نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ رمضان صاحب کوئی اور بات کر جاتے۔ والدہ کو بتا دیا کہ باس مجھ سے شادی کے آرزومند ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں والد کی طرح ایک شفیق ہستی سمجھا تھا، اب ان کا سامنا کرنا محال ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، مجھے تمہاری خوشی سے عزیز کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رزق کہیں اور سے مل جائے گا۔ میں نے اپنی مشکل کا ایک سہیلی سے تذکرہ کیا۔ اس نے بتایا میری والدہ کے ایک عزیز کو اپنے بچوں کے لیے ایک استانی درکار ہے، پیسے والے لوگ ہیں، معقول پیسے ادا کریں گے، مگر ان کے گھر جا کر 3 گھنٹے ٹیوشن دینا ہوگی اور آمد و رفت کا بندوبست بھی خود کرنا ہوگا۔ وہ آنے جانے کا کرایہ بھی البتہ دے دیں گے۔ میں یہ ٹیوشن کرنے پر تیار ہو گئی۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہاتھ آنا بہتر ہے، کیونکہ والدہ اور چھوٹی بہن تو گھر چلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اب میں نے نوکری بھی چھوڑ دی ہے کہ تو اگلے دن مجھے رشتے کے ماموں کے گھر لے گئیں۔ وہ اچھی ٹیوشن دے رہے تھے۔ شام کے وقت
پڑھنے جانا تھا کیونکہ صبح کے وقت بچے اسکول جاتے تھے۔ میں نے قبول کر لیا۔ جہاں ان کا گھر تھا وہاں نزدیک ہی بس اسٹینڈ تھا۔ اس سہولت کو غنیمت جانا کہ فی الحال آمدنی کا کوئی ذریعہ تو نکل آیا۔ خاتون خانہ سے بات چیت ہوگی۔ اگلے دن سے میں ٹیوشن پڑھانے جانے لگی۔ ایک دن ٹیوشن پڑھا کر گھر لوٹ رہی تھی کہ مجھے محلے کا ایک نوجوان عاقب نظر آ گیا۔ وہ موٹر سائیکل پر تھا اور میں بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ غالباً دفتر سے اپنے گھر جا رہا تھا۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ عاقب نے مجھے دیکھا تو موٹر سائیکل قریب روکی اور پوچھا، کیا گھر جانے کو یہاں کھڑی ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ کہنے لگا، آج اس طرف کچھ ہنگامہ ہو گیا ہے، شاید بسوں کی ہڑتال ہے۔ تم کب تک کھڑی رہو گی؟ اندھیرا ہونے لگا ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ محلے کا شریف لڑکا تھا۔ میری والدہ کی اس کی والدہ سے دوستی تھی، لہٰذا میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے گھر کے قریب اتار دیا۔ امی کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا۔ والدہ نے کہا، بیٹی، کچھ دن پہلے اس کی ماں نے عاقب کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے ابھی سوچ بچار میں تھی کہ تم نے بات بتا دی، چلو پھر یہ بھی بتا دو کہ اگر میں عاقب کی ماں کو تمہارے رشتے کے لیے ہاں کہہ دوں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے عاقب اچھا لگا تھا، لہٰذا ماں سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی پسند پر راضی ہوں، مگر ان سے پوچھ لیں کیا وہ عمر بھائی کی رہائی تک ہمیں یہ مہلت دیں گے، کیونکہ میں ان کے آنے تک گھر سے نہیں جا سکتی۔ امی نے کہا کہ وہ یہ مہلت دینے کو بھی تیار ہیں، شادی کی تیاری کے لیے ان کو بھی 1 سال چاہیے۔ والدہ کی اس بات سے میرے دل کو سکون ہو گیا۔ 2 دن بعد ٹیوشن پڑھا کر لوٹ رہی تھی کہ عاقب پھر آ گیا۔ کہا کہ یہ سنسان سا علاقہ ہے، تمہیں سڑک تک آتے ہوئے 10 منٹ لگ جاتے ہیں، بس کے انتظار میں کھڑی رہو گی تو رات ہو جائے گی، یہی سوچ کر میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ والدہ مجھے رشتے کا بتا چکی تھی، سمجھ چکی تھی کہ عاقب کی بھی یہی مرضی ہے، اسی لیے لینے آ گیا۔ اندھیرا پڑ رہا تھا، سردیوں کے دن تھے۔ میں نے عافیت جانی کہ عاقب کے ساتھ ہی چلی جاؤں، مجھے بھی چند منٹ کا راستہ بہت کھلتا تھا۔ راستے میں عاقب نے بتایا کہ امی تمہیں بہو بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ مجھے یہ بات بتائی تو سوچا کیوں نہ میں روز لینے آ جاؤں گا، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ عاقب، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ ویسے بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہاں۔ خیر، ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گاڑی ہمارے سامنے سے آتی دکھائی دی، جس کی لائٹیں ہم دونوں پر پڑی تو عاقب نے موٹر سائیکل دائیں طرف کر لی۔ تیز روشنی کی وجہ سے بس اس قدر دیکھ پائے، یہ گاڑی اسی گھر کی تھی جس گھر میں ٹیوشن دینے جاتی تھی۔ کون چلا رہا تھا یہ دیکھ نہیں پائی۔ خیر، عاقب روز مجھے مغرب کے وقت لینے آنے لگا۔ ایک روز امی نے کہا، بیٹی، تمہارا بھائی جیل سے آ رہا ہے، اب تم ذرا دھیان رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی دن وہ دیکھ لے اور کوئی فساد ڈال دے، بہتر ہے کہ ٹیوشن چھوڑ دو۔ میں نے کہا، اماں، چھوڑ دوں گی، بھائی کو گھر تو آنے دو، وہ آتے ہی کمانے تو نہیں لگے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ کیا یہ اپنے گھر کا خرچہ بھی عاقب کی ماں سے مانگیں گے؟ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے تو ویسے ہی کہا تھا کہ عمر کا مزاج جانتی ہو۔ ماں کا خدشہ بھی صحیح تھا، کیونکہ عمر انسان نہیں حیوان بن کر آیا تھا، اب تو نشہ بھی کرنے لگا تھا، وہ بہت بے حس ہو گیا تھا۔ اماں نے سوچا تھا بیٹا آ جائے گا تو سب سے پہلے گھر کی بدحالی کو محسوس کرے گا، کمانے کی طرف دھیان کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا اور مجھے مجبوراً پڑھانا پڑا۔ ایک روز میں پڑھانے گئی، بچے اور ماں باپ گھر پر نہیں تھے۔ بچوں کا چچا موجود تھا۔ واپس جانے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا۔ کہنے لگا، ذرا دیر کو دم تو لے لو، دور سے آئی ہو، ایسی بھی کیا جلدی، بھابھی اور بچے آنے ہی والے ہیں۔ میں نے کہا، میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے جانا ہے، ان کا انتظار نہیں کرنا۔ بڑی شریف بنتی ہو، یہ تو بتاؤ، اس دن سڑک کنارے اندھیرے میں تم کس کے ساتھ بائک پر تھی؟ ان کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اس بات سے آپ کا کیا سروکار ہے؟ خیر، میں نے بھی اسے بتا دیا کہ وہ میرا منگیتر تھا، اور یہ کہہ کر میں جلدی سے گھر سے نکل آئی۔ پتہ نہیں عاقب اس وقت مجھے لینے کیسے آ گیا تھا۔ میں اس کی بائک پر بیٹھ گئی، مگر راستے میں ہمیں ایک آدمی نے روک لیا۔ وہ عاقب سے مخاطب ہوا، اوئے، یہ کیا تیری بہن ہے؟ کہ سرِ راہ اس کو اچک لیا۔ میری بہن نہیں ہے، شاید تیری ہو، عاقب نے غصے سے جواب دیا۔ اس جگہ گھنے درختوں کی وجہ سے اندھیرا